अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम साथ आपके सामने हूँ। आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, कश्मीरी लीडर हैं और बहुत पुराने लीडर हैं, और मुझे ये भी ऑनर है कि मैं और वो मिलकर सहाफत भी करते रहे हैं। मगर मैं उनके तारुफ से पहले व्लॉगर भी है आजकल वो, और अभी कश्मीर में रिसेंटली विजिट करके भी आए हैं। कश्मीर एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कराने की कोशिश भी करते रहे हैं। और आपने सुना होगा कि अपोजिशन को अब अपोजिशन जाना चाहती थी कश्मीर एक्शन कमेटी से मिलने, कश्मीर का दौरा करने, जिसमें खाकान अब्बासी भी शामिल थे और अल्लामा नासिर और सारे पीटीआई के लोग, असद कैसर, सारे लोग, मगर जाने नहीं दिया था। तो ये उनका कारनामा था। पहले मैं उनके तारुफ के लिए एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि अंदाजा हो, और फिर हम उनकी तरफ चलें। अपने भाइयों का, अपनी बहनों का कि आप जिस तादाद में, जिस जज्बे के साथ यहाँ मौजूद है, मैं कहता हूँ कोई ताकत हमें जो है वो ताकत के जरिए नहीं दबा सकती। हम समझते हैं तो सिर्फ मोहब्बत की जबान समझते हैं, लेकिन हम जो है ताकत की सपोजिशन लीडर अचक साहब और नवाज रात को एक घंटा मेरी उनसे मीटिंग हुई, किस रात से चलना है, कितने दिन चलना है, कौन सी गाड़ियाँ होंगी। सुबह मुझे टैक्स मिला, मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ, अफसोस हुआ, और मैंने एक बड़ा लंबा उनको मैसेज दिया। इन्होंने कहा कि मौसम की वजह से हम नहीं जा सकते कि अल्लामा नासिर साहब शायद मुजारस की मसरूफ है। ठीक है, यही वजह होगी, हम कुछ नहीं और नहीं कहते। लेकिन मैंने उनको कहा देखिए इंतजार न करें, नबी ने खता की थी, सभी ने सजा पाई। इसी तरह हमारे बुजुर्गों से भी गलती हुई। अगर शेख अब्दुल्ला चौधरी गुलाम से होते हैं, आज ये ऐसा तक सामने आती, तो जब पाकिस्तानी लीडर रिश्वत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कश्मीरियों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना रास्ता अख्तियार करें। अगर जरूरत की मजबूरी है, अगर हुक्मरान हमारे उनके पास सपोर्ट से वो कोर्ट बन गए, वो फैसले नहीं कर सकते, तो ये जो सियासतदान है जो आज़ाद है अपोजिशन में, मैंने कहा आपको निकलना चाहिए, आपको पाकिस्तान बचाना चाहिए। आप क्लेम करते हैं कि ये कश्मीर पाकिस्तान की शारत है, तो आज इस शारत पर चुनें चल रही हैं और आप यहाँ बैठे हुए। लेकिन चले आप खुद देखें कि वहाँ क्या सूरत हाल है और लोग क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लोग बिम्बर से लेकर ताव बट तक सारी दुकानें बंद हैं, और लोगों का एक जनरल मसला है और कि मराहत कम करो, और वो सीटें आईनी मसला है, उसको आइन साज असम्बली के जरिए आ गया जाना चाहिए। वो सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, सीटें का इशू है। क्या हाल है राजू साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हैं? तो शहरा काट दी, काटने की कोशिश हो रही है। क्या रह गया है? जिस अंदाज से लोगों को मारा जा रहा है बेदरीग, ऐसे तो मेरे ख्याल में फातेह कौमें आके भी नहीं करती। लगता तो यही है। ऐसा तो मेरा ख्याल है जब बगदाद में हमला किया गया था तो वो मीनार बनाए गए थे खोपड़ियों के, तो लगता है उसी तरह का माइंड सेट है। जिस तरह फायरिंग हो रही है उससे तो यही लगता है। पहले ये बताइए कि ये एक्शन कमेटी को एक बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है वो कह रहा है कि वो गलत है, और उन्होंने पहले आगाज किया तशद्दुद का, और रियासत उनकी बहुत सी बातें मान चुकी थी। देखे ना, पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, और मैं भी आपसे शेयर कर लेता हूँ कि पाकिस्तान में तो बिजली नहीं मिलती 3 रुपए को, आटा नहीं मिलता 15 रुपए को, और बहुत सारी सहूलतें जो कश्मीरियों को मिलती हैं, तो इन पे उक्तफा कर लेना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना चाहिए था। मैं आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन आपने कहा कि एक बड़ी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कह रही है कि वो गलत है, तो उससे मुराद आपकी क्या है? मीडिया की एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, अच्छा, पॉलिटिक्स का। आपकी अपनी पार्टी इलेक्शन का हिस्सा बनती है, पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैंने आपको बेनजीर भुट्टो के बहुत करीब खुद देखा है। तो पीपल्स पार्टी तो अब वो नहीं रही। एनी हो, जो आपका क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। देखिए, ये एक्शन कमेटी, सबसे पहले बात यह है कि ये बनी क्यों? ये बनी इसलिए कि जब आजाद कश्मीर में एक हुकूमत बनी तो सारे लोगों ने उसको वोट दिया, फिर दूसरी हुकूमत बनी, दूसरा वजीर आजम बना तो सारे लोगों ने उसको वोट दिया, कोई अपोजिशन में था नहीं।
तीसरा बना तो सब ने उसको वोट दिया, और चौथा जो बना पीपल्स पार्टी का, उसको भी सभी ने वोट दिया। लिटरली वहां अपोजिशन थी नहीं, लोगों के मसाइल सुनने वाला, लोगों की बात करने वाला कोई था ही नहीं। तो अचानक जो है पाकिस्तान में भी और आजाद कश्मीर में बिजली की प्राइसेस में होश रबा इजाफा हुआ। तो उस इजाफे के ऊपर लोग बाहर निकले, आम लोग बाहर निकले कि भाई जिसका बिल 2000 था वो 20,000 30,000 हो गया, तो लोग इस पे चीख गए। तो खैर लोग जब बाहर निकले तो फिर लोग इकट्ठे हो गए। तो जब लोग इकट्ठे हो गए तो फिर लोगों ने मिलकर, कुछ ताजरों ने, कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम रखा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जैक। और जब उनके मज़ारे ज्यादा हो गए तो हुकूमत को उनके मुतालबात तस्लीम करना पड़े। और हुकूमत ने भी गलती ये की कि बजाय उस वक्त के कि वो पाकिस्तान से, मंगला डैम से आजाद कश्मीर को बिजली मिलती है 3 रुपए, तो वो जो कास्ट है, प्रोडक्शन कास्ट पे मिलती है, तो आगे वो उसके ऊपर कीमत बढ़ा के ज्यादा लगाते थे। तो उन्होंने वो अपनी जो ऊपर लगाने वाली थी वो कम कर दी और उनको 3 रुपए में बिजली पास ऑन करना शुरू कर दी, और आटे के ऊपर उन्होंने कोई सब्सिडी दी। जब ये 2 मुतालबे पूरे हो गए तो फिर कुछ अरसे बाद यही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग आए, तो इन्होंने कुछ और मुतालबे रखे। और मुतालबे भी क्या वो थे, कुछ हॉस्पिटल्स में जो है मशीनें, एक्सरे की, MRI की मशीनें, स्कूलों में टीचर, कई सड़कें, ये छोटे मोटे मुतालबात। तो वो हुकूमत ने मुतालबात के ऊपर कान नहीं धरा और इनको अहमियत नहीं दी। नतीजतन इन्होंने मार्च का ऐलान किया, तो लोगों ने इनको काफी सपोर्ट की थी पहले, और लोगों को रिलीफ मिला था, उस वजह से लोगों ने इनको सपोर्ट किया और ये लोग भी थोड़े से इम्बोल्डन हो गए। तो लिहाजा जो मार्च ज्यादा लोग बाहर निकल आए, मुजफ्फराबाद पहुंच गए, वहां 10-12 लोग मारे गए। तो उस वक्त फेडरल हुकूमत ने मुदाखलत की और वहां से 4-5 वजीर भेजे, साबिक वजीर आज़म। सारी कहानी पता है, मगर आप ये बताएं ना कि एक्शन कमेटी तो अपने मुतालबात बढ़ाती जाती है, 2 मान लिए जाते हैं, वो 2 और ले आती है, फिर 2 मान लिए जाते हैं। अच्छा नहीं, ये भी प्रोपेगेंडा है, ये भी प्रोपेगेंडा। मुकम्मल होने दें। देखिए ये इजाजत तो नहीं मिल सकती ना कि आप 78 साल के स्टेटस को चैलेंज करने पे उतर आए। भाई आटे का मसला हल हो गया, बिजली का मसला हल हो गया, आपको हॉस्पिटल के मसले भी हल हो रहे थे, तो अब आप ये कह रहे हैं कि जी वो 12 सीटें भी नहीं होंगी। भाई वो क्यों नहीं होंगी? उनकी तो पूरी उनकी सुल्तानी को चैलेंज कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। नहीं, ये देखिए आप कह रहे हैं गलत है, उसके ऊपर आर्गुमेंट होना चाहिए, बात सुननी चाहिए। जहां तक ये मसला है ना कि उनके मुतालबात ज्यादा हो गए, ज्यादा मुतालबात नहीं, उनके वही 38 मुतालबात थे। 2 मुतालबात नए थे जिसके ऊपर ये कंफ्यूजन हुआ, लेकिन मुतालबात सारे हुकूमत के वज़रा ने, साबिक वज़ीर आज़म ने बैठ के तस्लीम किए। अगर गलत थे तो उनको तस्लीम करना ही नहीं चाहिए था। पहली तो बात यह है कि फेडरल हुकूमत को जाके मायदा करना ही नहीं चाहिए था, उन्हें आजाद कश्मीर हुकूमत को कहना चाहिए था कि आप मायदा करो, फेडरल हुकूमत को इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए था। जब वो हो गए, उन्होंने साइन कर लिए, तो फिर उसके बाद उनको ऑनर करना चाहिए था, तो उन्होंने वो मायदा ऑनर नहीं किया, उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। तो जो मुतालबात मेन 2 जो रह गए जिनके ऊपर टेंशन हुई, एक तो अशराफिया की मराहत खत्म करो, यानी एक बंदा एक दफा असेंबली का मेंबर बनता है तो तायात वो लेता है, सैलरी भी लेता है, पेंशन भी लेता है। कोई वजीर आजम बनता है तो जब वो जाता है तो फिर वो अपने साथ गार्ड 2-4 ले जाता है, कुक ले जाता है, अर्दली ले जाता है। तो ये सारी जो सहूलतें उन्होंने कहा गैर जरूरी खत्म करें। तो दूसरा मार्जिन की सीटों का था, तो मार्जिन की सीटों का एक ऐसा मसला कि उसके ऊपर अलग से मेरा ख्याल बात होनी चाहिए। नहीं, ये तो पूरी दुनिया में है ना कि जब एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रिटायर होता है, वो अपने घर जाता है तो उसे कुछ चीजें मिलती है कि उसने इतने बड़े ओहदे पे सर्व किया होता है, तो ये तो कोई ज्यादा बुरी बात तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का में स्टेटस को है। नहीं, आप मिलती है उसको, आप एक अटेंडेंट दे दें या एक उसको गाड़ी दे दें, अब वो 2-2 गाड़ियां ले जाते हैं, 3-3 अटेंडेंट ले जाते हैं, चौकीदार ले जाते हैं, पेट्रोल सारी फ्री, और आपकी रियासत पहले गरीब है। जो इसमें जो असल बात है, आप लोगों के अपने दरमियान जो गंदम का इदारा है जो कंट्रोल करता है, उसमें आपका सदर भी पैसे खाता है, बिल्कुल खाते हैं, वो वज़ीर आज़म भी खाता है, वजीर भी खाता है, उस इदारे की ब्यूरोक्रेसी भी खाती है, वो तो सारे कश्मीरी हैं। 40 देखिए लोगों का जो ये लोग उठे हैं, ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठे, ये उन्हीं लोगों के खिलाफ उठे हैं जो आजाद कश्मीर के पॉलिटिशियन है, आजाद कश्मीर के अशराफी। आप देखें ना, जो अगर वो वहां कोई पार्टी अवाम के अंदर होती तो ये लोग ना उठते, पार्टियां तो सारे इररेलेवेंट हो गई हैं, जब उन सब ने मिलकर जलसा किया, इररेलेवेंट हो गई हैं,
50% अबव जो है वोटिंग हुई है, इतनी मार धाड़ में भी कहाँ वोटिंग हुई है? ये सब झूठ है। कोई 15% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई मीरपुर में, और वहां भी ठप्पे लगे हैं। वोटिंग तो हुई कोई नहीं है। हाँ, ये तो सब झूठ है ना। बिल्कुल नहीं हुई, 15% से कम वोटिंग हुई है। देखे ना, जो रियासत का बयानी ऑल ऑफ ए सडन उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं एक दिन, दूसरे दिन आप कह देते हैं वो गद्दार हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो ऐसे थोड़ा ही होता है ना। तो यही जो आप जो लिखी हुई जो चीजें दी जाती हैं पाकिस्तान का मीडिया, तो ये सारा कोराम, ये सारे ये तशद्दुद, ये सारे मुजाहिरे, लॉन्ग मार्च रावला कोर्ट के राउंड में क्यों है? नीलम भी है, मीरपुर भी है और पूंछ भी है, बहुत बड़े बड़े एरिया हैं, ये सिर्फ वहां कन्फाइंड क्यों है? अच्छा देखें, हुआ ये कि जब इन्होंने एहतजाज किया ना, एहतजाज की कॉल थी 9 की, लेकिन 9 से पहले 5 को ये लोग जलसा कर रहे थे, तो वहां फायरिंग हो गई। तो वो उमर नजीर एक और कमेटी के मेन मेंबर हैं, उनके ऊपर फायरिंग हुई, तो वो जख्मी हुए और उनके साथ जो साथी था उनका, वो उनके आगे आ गया, तो वो शहीद हो गया। जिसका भाई कल मारा गया है। नहीं, भाई कल मारा गया, लेकिन वहां पहले उनका जो साथी था या ड्राइवर था वो मारा गया। तो अब दूसरे लोग जब उसका नमाज जनाजा, वो जनाजा लेने के लिए गए, तो उनको कहा गया कि जी ये आप लिख के दें कि ये दहशतगर्द था। इसके ऊपर फटा हुआ, लोगों ने कहा जी हम जनाजा नहीं लेते। कहा कि ये दहशतगर्द है, इसे मानो। हाँ, इसको मानो कि ये दहशतगर्द है, ये लिख कर दें। तो उसकी फैमिली ने इनकार कर दिया कि ये हम नहीं लिख के दे सकते, क्योंकि वो दहशतगर्द था ही नहीं। तो इसके ऊपर जो है वहां ज्यादा जो है वो तनाव हो गया, और वहां बजाय 9 के 7 कोई हंगामे शुरू हो गए। और जब हंगामे शुरू हुए तो वहां पीसी पहुंची हुई थी, एफसी थी, रेंजर्स थे, उन्होंने सीधी फायरिंग की, तो वहां 10-11 लोग जो मारे गए। बहुत का तो पता ही नहीं, अभी एग्जैक्ट तो पता ही नहीं, चूंकि लाशें तो मिली नहीं। तो वहां से फिर दूसरे एरियो में लोग क्यों नहीं निकले? अच्छा सुने, दूसरे भी सारे एरियोज के अंदर लोग निकले, और लोगों ने 40 दिन तक मुकम्मल पूरे कश्मीर में हर जगह पे दुकानें बंद थी। मैंने खुद कई जगहों पे गया, मैंने वीडियोस बनाई, वो मेरे पास अब भी मौजूद है। मेरे सोशल पेज जो मीडिया पेजेस हैं उनके ऊपर भी मौजूद है। लोगों ने हर दुकानें बंद की, मुकम्मल हड़ताल की, और लोग चल के इधर आ रहे थे। लेकिन आप देखें ना, बलोच में 9 लोग मारे गए, कोटली में 9-10 लोग मारे गए। वो वही लोग मारे गए जो आ रहे थे, और उनको आने नहीं दिया गया। तो मुजफ्फराबाद के लोग इसलिए नहीं निकले कि मुजफ्फराबाद वालों का ये था कि जब ये लोग यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर वो निकलेंगे, उनको रिसीव करेंगे। लेकिन मीरपुर से जो लोग निकले, कोटली से निकले, बलोच से निकले, बाग से निकले, तो उनपे तो फायरिंग की गई, तो उनको तो रोका गया। कोर्ट के लोग तो मौजूद है ना, अभी भी कोई 50,000 के करीब, 40,000 के करीब लोग मौजूद हैं सड़क के ऊपर। जो मेरी इतलात है उनके मुताबिक 1,00,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। और आज सुबह जो एरियो में क्यों नहीं सड़क पर आ रहे हैं? चले मारे गए, ठीक है, दुख की बात है, वो भी तो मारे गए, तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं निकल रहे? नहीं, बाकी के वो देखें, वो सड़क पे आ गए हैं जो रावला कोर्ट में लोग हैं, लेकिन आगे से वो सीधी गोलियां मारते हैं। वो छतों के ऊपर चढ़े हुए हैं और सीधी गोलियां मारते हैं, और उसकी वजह से अभी तक जो हलाकतें हो गई हैं, यानी आज सुबह जो मेरी बात हुई थी, वहां शाम थी, शाम तक 75 लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। अब रात की कल से लेके परसों से लेके अब तक? जी हाँ, 75 जो मीरपुर के मिलाक के, कोटली के 75 लोगों। ब्लॉग में 46 बताए, 47। जी, मैंने 56 बताया था रात को विलाग में, लेकिन आज जो मेरी बात हुई तो 10 लोग कल हुए, 14 लोग परसों हुए, और पहले जो 32 लोग थे या 35 लोग थे, और फिर जो मीरपुर में वो हुए, तो ये सारे मिला के 75 लोग जो है वो बनते हैं। तो ये रात तक की बात थी, जहां यहाँ सुबह थी और वहां रात थी। अब इस रात को क्या हो रहा है? जावेद भाई, आप जैसे बहुत लोग रहते हैं वहां, आप भी रहते हैं शिकागो में, मगर बाय सोल तो आप भी कश्मीर में ही रहते हैं। आप एग्जैक्टली। मैं ये सवाल करना चाहता कि ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, इनको ये कुछ समझाने वाला नहीं चाहिए? पूरा खित्ता हमेशा से ऐसे ही हैवान रहा है, इसीलिए यहाँ हमलावर आए। जो ऑक्युपाइड इंडियन कश्मीर में हम दिखाते हैं वो इसी खित्ते के लोग हैं ना। तो ब्रिटिश इंडिया में यही फौजें थी, यही अपने लोगों को मारती थी अंग्रेज की गुलामी के लिए, उनके सामने गर्दन झुकाती थी। तो इनसे कोई बड़ी तवक्को क्यों की जा रही थी? इस पे गौर नहीं किया गया था कि ये भून के रख देंगे? इन्होंने बलोचिस्तान में क्या किया, केपीके में क्या किया, कराची में क्या किया, अंदरून सिंध क्या किया है, एमआरडी की तहरीक में आप जैसे लोगों को पता नहीं था?
نہیں یہ تو پتا ہے لوگوں کو، دیکھیں یہ تو پتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ کشمیر کے لوگ اسپیشلی پونچھ کے لوگ وہ ڈفرینٹ مزاج رکھتے ہیں، وہ طاقت سے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اگر ان سے پیار محبت سے بات کی جائے تو وہ مان لیتے ہیں۔ میں پرسنلی وہاں گیا، ان کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے 20-22 ممبران موجود تھے، ان سے میں نے ڈائلاگ کیے، ان کو میں نے سمجھایا کہ دیکھیں ہمیں تشدد کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہ آنے والے تھے، میری ریکویسٹ پہ وہ اشور تک رک گئے، میں حکومت کے لوگوں سے ملا، ان سے بھی کہا تو انہوں نے کہا جی اگر یہ آگے نہیں آئیں گے تو ہم بھی۔ اور یہ پوری اپوزیشن کو جو لے کے گئے تھے وہ آپ ہی لے کے گئے تھے جو میری اطلاعات ہیں؟ جی وہ پھر میں واپس آ کے، پہلے تو میں خود گیا، واپس وہاں کی صورتحال دیکھی، واپس آ کے میں اپوزیشن جو لیڈر ہیں اسمبلی کے اندر، علامہ راجہ ناصر صاحب، اچکزئی صاحب اسمبلی میں، سینٹ میں علامہ راجہ ناصر صاحب، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر، ان سارے لوگوں کو لے کے میں گیا، لیکن جب ہم جو ہی سالہ پہنچے، مین روڈ پہ چڑھنے لگے جو کشمیر کی طرف جا رہی تھی، تو آگے بختر بند گاڑیاں کھڑی تھی اور ہمیں نہیں جانے دیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی آرڈر ہے آپ کے پاس؟ کس کا آرڈر ہے؟ بس یہ اوپر سے حکم ہے۔ تو پھر آگے راستہ نہیں تھا، انہوں نے وہیں دھرنا کیا اور واپس آ کے پھر شاہد خاقان صاحب کے گھر پہ پریس کانفرنس کی۔ تو یہ تو حال ہے کہ وہاں جانے نہیں دیتے کسی کو۔ میں بھی جو گیا بڑی مشکل سے گیا، اور میرے علاوہ میں پہلا آدمی تھا جو وہاں پہ پہنچا باہر سے، اور جب میں وہاں پہنچا لوگوں سے میں نے ایڈریس کیا، لوگ اتنا خوش ہوئے۔ تو لوگوں کو یہ سارا ملا کہ کوئی بندہ ہے جو مذاکرات کرا رہا ہے، اور وہ ایکشن کمیٹی والے بھی یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے اور ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو مذاکرات جو ہیں جو وزیر اعظم ابھی تک تو ہیں وہ ہاں آپ کے ریلیٹیو لگتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں۔ جی میں گیا، فیصل راٹھور سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ حالات خراب ہو جائیں گے تو آپ جو ہے ان سے کہیں۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہا جی کہ دیکھیں ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ابھی کمپرومائز نہیں کرنا، انہوں نے سرنڈر کرنا ہوگا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ وزیر اعظم ہو، آپ بھی ریاست ہو، آپ کی اسمبلی ہے، آپ بھی ریاست ہے، لیکن انہوں نے کہا جی آپ خود سمجھتے ہو اصل ریاست کون ہے، تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب رکیے، جب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ اصل ریاست کون ہے، تو میں آپ کا ولاگ صبح سن رہا تھا، آپ آئی جی کو الزام دے رہے تھے۔ آئی جی کی اوقات کیا ہے کہ اسے 1000 لوگ چاہیے؟ آئی جی کو تو میں نے شمر کہا نا، شمر کو اس کو تو اسائنمنٹ دی گئی ہے نا اس کو، لیکن آرڈر کرنے والے تو اور ہیں۔ لیکن میں آرڈر کرنے میں نے جو ابھی پہلے بھی سوال کیا، میں اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ خطے کے لوگوں کا پرابلم نہیں لگتا کوئی مت ہے، یہ کوئی جینیٹک پرابلم ہے؟ کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے درجنوں ویڈیو دیکھی ہیں کہ عام فوجی جو ہے وہ ایک عام کشمیری کو لٹا لٹا کے مار رہا ہے، تو یہ تو اوپر والوں نے نہیں کہا تھا کہ تم اسے زمین میں لٹا کے مٹی منہ میں ڈال کے اور پھر لاتوں گھوسوں سے مارو؟ یہ حیوانیت تو اس خطے کا میرے خیال میں طرز امتیاز نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک اصل میں مائنڈ سیٹ ہے پچھلے چند سالوں سے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا ہے کہ اسی طرح ٹریٹ کیا گیا بنگلہ دیش کے لوگوں کو، پھر بلوچستان میں لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کیا گیا اور وہاں تحریک بڑھی۔ پنجاب میں آپ کے سامنے کس طرح جو ہے لاہور میں اور مریدکے میں وہ ایک تنظیم خود ہی انہوں نے بنائی، خود ہی اس کو مارا، ڈی چوک میں کیا گیا۔ تو یہی فارمولا وہ وہاں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے دیکھے نا کچھ لوگوں کو اریسٹ کر کے ان سے بیان دلوایا جی کہ ہمارا ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو لے لیں گے، اریسٹ کر لیں گے، تو ماریں گے تو وہ یہی کہے گا نا۔ تو وہی فارمولا وہاں اپنا رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں ایک فاشسٹ قسم کی سوچ ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے ہی مسئلہ سیاسی ہے، یہ نہ تو سیکورٹی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی ملک کی وہ اس کے پرابلم ہے، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے۔ تو کوئی سیاسی جماعت تو ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی؟ آپ کی کشمیر کی ساری جماعتیں مکمل طور پہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، ریاست تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ریاستیں عوام سے ہی بنتی ہیں، ملک عوام سے بنتے ہیں۔ تو جس کو ہم ریاست کہتے ہیں وہ ریاست نہیں ہے میری نظر میں۔ میری نظر میں وہ کو ریاست کہتے ہیں جو نہیں، وہ میری نظر میں ریاست وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی ایک ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے، وہ ریاست نہیں ہے۔ ریاست میں عدلیہ بھی ہوتی ہے، ریاست میں مقننہ بھی ہوتی ہے، ریاست میں حکومت بھی ہوتی ہے، ریاست میں آپ کا جو میڈیا بھی ہوتا ہے، لیکن
یہ سارے جو ہے عضو معطل ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں نا پاکستان میں کہاں عدلیہ آزاد ہے, کوئی جج فیصلے کر سکتا ہے, مقننہ آزاد ہے, جہاں ایک لکھا ہوا آتا ہے کوئی ترمیم تو وہ بغیر ہاتھ کھڑے وہ پڑھ کے, میرے پاس ایسی مثالیں ہیں جو بڑے بڑے لیڈرز نے کہا جی میں آیا وہ تو ہم نے کہا جی چلو ٹھیک ہے ان کو خوش کرنا ہے تو کر دو. تو سیاست تو ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. پاکستان میں تو پالیٹکس ہے ہی نہیں ہے. پاکستان کے سارے پالیٹیشین جو آپ کی پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون, وہ 3 بار کا پرائم منسٹر جسے اسٹیٹس مین کہا جانے لگا ہے, سینئر ترین, وہ جا کے نارمل تقریریں کر رہا ہے, وہ لالچیں دے رہا ہے جیسے کونسلر دیتا ہے کہ میں نالی بنوا دوں گا, بس لا دوں گا. دیکھیں اگر وہ اسٹیٹس مین ہوتا نا تو جب وہ ہار گیا تھا اس ایک خاتون سے تو وہ کہتا جی میں ہار گیا ہوں, وہ یہ نہ کہتا کہ میں جیت گیا ہوں, اور اپنے ووٹ کے عزت دو کے نعرے پہ وہ قائم رہتا تو آج وہ لیڈر ہوتا. آج بھی میں بیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ جا کے الیکشن لڑیں, آزادانہ الیکشن ہو, تو وہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے اسٹیٹسمینشپ. جو مقامی پارٹیاں ہیں مسلم کانفرنس سے لے کے, میں آپ سے جان بوجھ کے سوال پوچھ رہا ہوں, وہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ اب سنیے گا ذرا. وہ اس لیے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جب لوگ ان جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یہ ینگ لوگ تھے, نوجوان تھے, کچھ تاجر تھے, کچھ وکیل تھے, تو انہوں نے پریکٹیکلی کام کیا ان کے مسائل کے حوالے سے. تو لوگ جب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے ان کا کردار دیکھا, تو یہ سارے ایریلیونٹ ہو گئے. پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم تو فارغ ہیں, اب ہم تمہاری بچت تبھی ہوگی کہ ہم ان کا خاتمہ کرائیں. ان کا خاتمہ یہ ان کے بیچ میں تو جا نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں. انہوں نے اے پی سی بلا کے اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ ان کو ختم کریں, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ جی ہمارا تو کام ہی یہی ہے گولی چلانا اور مارنا, تو ہم حاضر ہیں جناب. تو وہ اس طرح یہ مل کے انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ سپریس کرنے کی کوشش کی. اسی وجہ سے آج آزاد کشمیر کے جو پالیٹیشین ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ بغیر سیکیورٹی کے عوام میں جا نہیں سکتے. کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا آپ کے خیال میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, مرحلہ تو جس طرح انہوں نے میرپور میں کیا, وہاں 15% سے کم ٹرن ووٹ تھا, یہاں اگر 5% سے کم ووٹ بھی ہوا تو انہوں نے اعلان ہی کرنا ہے نا, جیسے یہاں کیا گیا تھا پاکستان میں. ایسے میں جو حالات ہیں اس وقت کہ 75 لاشیں گر چکی ہیں اور آنے والے دنوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں عمر نذیر کا سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جس کا بھائی مارا گیا ہے بڑے آرام سے, بہت ہی پیشنیٹ ہو کے کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. ایسے میں اگر انڈیا کوئی حرکت کرتا ہے تو آپ کشمیریوں کو کہاں دیکھتے ہیں کھڑا ہوا آزاد کشمیر کے لوگوں کو؟ دیکھیں جی, کشمیری اگر انڈیا حرکت کرتا ہے نا تو کشمیریوں کو اگر کچھ بھی نہ کرے نا, وہ انڈیا کی سپورٹ بھی نہ کریں. اب دیکھیں نا کہ آپ کی فوج انڈیا کے ساتھ جب لڑتی ہے تو کامیاب کیسے ہوتی ہے؟ وہ تو پہاڑی راستے ہیں نا. یہ کشمیری کے لوگ انہیں راستے بتاتے ہیں, ان کو سامان اٹھا کے دیتے ہیں, ان کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, تو اس لیے وہ انڈیا آگے نہیں آ سکتا. لیکن اگر یہی فوج جا کے پنجاب سے وہاں لڑے تو ان کو تو راستوں کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ صرف ہاتھ ہی دھرے بیٹھ جائیں تو آپ کو انڈیا جو ہے وہ نگل سکتا ہے. یہ کشمیر کے لوگ ہیں جو پہلی ڈیفنس لائن ہے, اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا دفاع کیا ہے. تو بدقسمتی سے ناعقبت انگیز پالیٹیشینز ہیں, اور نہ سمجھ جو ہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں جو دت ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ہتھوڑا ہے. چونکہ ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے, تو جس بندے کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو وہ کہتا ہے ہر جگہ بس کیل ٹھونگو, یہی مسئلہ کا حل ہے. ان کو میں نے بیٹھ کے بتایا ٹیبل کے اوپر سامنے فیس ٹو فیس کہ جی اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہوں گی. 12 ملین 1.5 ملین کشمیری ڈائسپورا ہے ساری دنیا کے اندر, وہ وہاں مظاہرے کریں گے, وہاں ایمبیسیز کے سامنے جائیں گے. پھر یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. پھر یونائٹڈ نیشن نے آپ کو جو یہ کنٹرول دیا ہے, UN ریزولوشن 48 جنوری کی, اس کے تحت کہ آپ اس کا نظم و نسق سنبھالیں, ان کو آپ تحفظ فراہم کریں. لیکن آپ نہ نظم و نسق سنبھال سکیں, نہ تحفظ فراہم کر سکیں, اس کے بجائے آپ خود مارنا شروع کر دیا آپ نے. بھول جاؤں گا, آپ سوری ٹو کٹ یو. جب قراردادیں تو یہ کہتی ہیں کہ ان کو نظم و نسق سنبھالنے کے لیے دیا گیا, ادھر بھی ادھر بھی, تو یہ جو الیکشن کمیشن نے ایک شک ڈالی ہے آزاد کشمیر میں کہ آپ کو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ آپ الحاق پاکستان کے حامی ہیں, یہ کیا ہے؟
یہ دیکھیں یہ شک جو ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈلوائی ہے، اور اس میں لوگوں نے بھی اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جذباتی طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتی تھی، کیا چونکہ یہ یونائٹڈ نیشن کے قراردادوں سے بالکل قراردادوں کے برعکس ہے، قراردادوں کے برعکس ہے یہ تو، اس کی تو قراردادوں میں اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 74 کا انٹرم جو کانسٹیٹیوشن خود بنایا تھا آزاد کشمیر اسمبلی نے اور پاکستان میں کشمیر کونسل نے مل کر، تو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن میں اس کی کوئی الزام اہمیت نہیں ہے۔ لگاتے ہیں نا رانا ثناء اللہ اور دوسرے لوگ کہ کشمیر ایکشن کمیٹی والے اس شیخ کو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اب دیکھیں نا خواجہ وہ جو اصف ہے، اس نے کہا جی کہ ان کو ہندوستان کی طرح ٹریٹ کرو، تو ابھی مجھے خاتون نے میسج کیا کہ جو میرا بھائی فوت ہو گیا، مجھے اتنا دکھ اس میرے بھائی کے مارے جانے کا نہیں ہے جتنا یہ الزام ہم پر لگایا کہ یہ ہندوستان کے لوگ ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ ایک کشمیری کو کہیں کہ وہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے، وہ تو آدھی موت مر جاتا ہے ادھر ہی۔ ہندوستان کے ساتھ تو ان کی لڑائی ہے، لاکھوں لوگ وہ میں برباد آپ کرتے ہیں۔ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں 2 سال پہلے شاردا جو یونیورسٹی ہے اوپر نیلم میں، وہاں تک گیا تھا میں۔ جی لے جانے والے مجھے پولیس کے لوگ تھے، اور جنہوں نے ریسیپشن دیا، جنہوں نے ریسیو کیا، وہ فوجی تھے، اور حاضر فوجی جو وہاں کے منتظم تھے، اور جو بیچ میں پل ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، دونوں خطوں کے، میں ان پل پہ جہاں تک وائٹ پٹی لگی ہے وہاں تک بھی لے کر گئے۔ جی انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان سے پوچھا کہ کشمیری عوام کس کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غریب ہمارے ساتھ ہیں اور امیر انڈیا سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا سچ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سچ ہے، کوئی انڈیا سے تو کوئی بھی نہیں ملا ہوا۔ وہ مقبوضہ کشمیر کی بات ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں، لیکن آزاد نہیں، کشمیر کے یہاں کی بات کی۔ نہیں آزاد بالکل غلط ہے، ان کی غلط پرسپشن ہے۔ آزاد کشمیر کا کوئی بندہ جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، بالکل ایبسولوٹلی ناٹ اٹ آل، اگر یہ پرسپشن غلط ہے یہ تو غلط یہ ہے، کیا 100% وجہ ہے غلط۔ کہ آپ کے ہاں جو ٹیلی فون کی جو سروس ہے کمپنی، وہ ایک خصوصی کمپنی ہے جو کشمیر تک ہی ڈیل کرتی ہے، آپ کو مین اسٹریم کا حصہ نہیں بننے دیتے، نیٹ بھی کنٹرول بائی آرمی ہے، ہر چیز انہوں نے آپ کی ایک ایک چیز پر سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ایسا ہے جی کہ انسان کی فطرت ہے، جس کے پاس جو اختیار مل جائے نا وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اب جس طرح جن کو وزارت اور صدارت مل گئی، اب میاں صاحب کہتے ہیں میں نہیں تو میری بیٹی ہے، شہباز شریف کہتے ہیں میں نہیں تو میرا بیٹا ہے، تو زرداری صاحب کہتے ہیں میں نہیں تو میرا بیٹا ہے۔ تو اسی طرح جس کے پاس جو اختیار ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور وہاں مس ٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور ہمارا ایک رویے ایسے ہیں کہ ہم پوزیسو قسم کے لوگ ہیں سب کنٹیننٹ کے اندر۔ آپ کو پتا ہے کہ گھروں کے اندر جو جس طرح سے پرورش پاتے ہیں بچے اور فیملی، ہر آدمی ایک پوزیسو ہے، اوپن مائنڈڈ نہیں ہے، دوسروں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، ڈائلاگ نہیں کرتے۔ دیکھیں سوسائٹی تبھی آگے بڑھتی ہے نا جب مکالمہ ہو، آپ کو مجھ سے بات کریں، میرے آپ کے نظریات میں اگر کوئی فرق بھی ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے ہم کسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے نا۔ تو اگر میں اپنی جگہ ڈٹا ہوں، آپ اپنی جگہ ڈٹے ہوں، تو پھر تو کیا ہوگا؟ پھر تو کہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو یہ انفارچونیٹ سچویشن، جو وہ سری نگر کا کشمیر ہے اور جو پاکستان کے نعرے لگاتے تھے، ان پہ کیا آپ کے خیال میں امپیکٹ ہوا ہے؟ جی وہاں سے ابھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بڑی ڈسٹربنگ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو بہت مایوس ہوئے تھے 5 اگست کو، جب 2019 میں پاکستان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ انڈیا کے اندر رہنے والا چاہے کشمیری مسلمان تھا، ہندو تھا، سکھ تھا، وہ سارے چاہتے تھے کہ 35 ایک ختم نہ ہو، وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم نہ ہو۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ختم ہو گئی تو انڈیا سے آ کے سارے لوگ جو ہے ان کی جائیدادیں خرید لیں گے، تو ان کو ایک قسم کا ایک مطلب خوف تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے۔ اگر پاکستان اس وقت ہمت کرتا تو وہی لوگ صرف پلی اڑا دیتے تو انڈیا کی ساری فوج وہاں رہ جاتی۔ لیکن اس وقت ہمارے اسپیکر نے کیا کہا تھا کہ باجوہ صاحب میرے پاس آئے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور پتہ نہیں کیا تھا، کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو یہ تو حال تھا، ہمارے ٹینکوں میں پانی نہیں ہے۔ جب یعنی وقت ہوتا ہے جہاں لڑنے کا، وہاں تو یہ لیٹ جاتے ہیں، اور جہاں اپنے لوگوں پہ گولی چلانا ہو تو وہ تو بڑے ڈٹ جاتے ہیں، وہاں تو ان کی ایگو بھی آسمان کو آپ چھوتی ہے۔ نے بتایا کہ وہاں بڑا ڈسٹربنگ ہے، ویڈیوز آ رہے ہیں، کیا آپ کو کیا فیل ملا ہے کہ وہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں
یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہوا نظر یہ دیکھیں وہاں نعرے لگتے تھے ہمیشہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اور آزاد کشمیر میں بھی یہی صورتحال تھی. لیکن اب جو انہوں نے جو کچھ کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو یہ انڈسکریمنیٹلی ڈائریکٹلی فائر کر رہے ہیں ان کے سینوں میں, ان کے سروں میں, پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی لے کے جا رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں سب, اور ان کو ہاسپٹل نہیں لے جانے دیا جاتا. ہاسپٹل میں مجھے بتایا گیا کہ کچھ ڈاکٹر کو حوالات میں بند کر دیا کہ آپ زخمیوں کا علاج کیوں کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایسی صورتحال کے اندر جو ہے اب لوگ کیسے کیا سوچیں گے؟ وہ سوچ بدلے گی نہیں ہے. وہ سمجھیں گے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اس درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ وہ اپنے بچوں کا مستقبل وابستہ کر سکتے ہیں. میں تو چاہ رہا تھا کہ واپس جاؤں, انویسٹمنٹ کروں, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب میں پاگل ہوں کہ اپنے بچوں کو لے جا کے وہاں ان درندوں کے حوالے کر دوں. وہاں کوئی رہنے والی بات ہے؟ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, جو سوچ ہے, یہ ابھی بھی جو ہے وہ 19ویں اور 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. اس وقت زمانہ ہو رہا ہے, اس وقت لوگوں کو جو ون کیا جاتا ہے ان کو ہارٹس اینڈ مائنڈ کو جو ہے محبت کے ساتھ, نیریٹو کے ساتھ, لیکن یہ نیریٹو مینوفیکچرڈ کرتے ہیں, اپنا جعلی نیریٹو, اور اس کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ لوگ کہتے ہیں نا, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, لوگ کمنٹس میں پڑھتا ہوں, نیچے لکھا ہوتا ہے لوگوں نے کہ بھئی آپ قرآن بھی پہن کے آ جائیں کپڑے تو آپ کی بات پر یقین نہیں ہے. دیکھیں یہ جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ کھو چکے ہیں انفارچونیٹلی, اور رسپیکٹ کھو چکے ہیں. تو رسپیکٹ اور کریڈیبلٹی تبھی یہ ریسٹور کر سکتے ہیں. یہ واپس آپ بیرکوں میں جائیں, اپنا کام کریں, سیاست چھوڑیں. اب وزارت خارجہ بھی یہ چلا رہے ہیں, وزارت دفاع تو چلانا انہوں نے, تو خزانہ بھی یہ چلا رہے ہیں, اکانومی بھی یہ چلا رہے ہیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. جب تک ہر بندہ اپنے ڈومین میں نہیں رہے گا, عدالتیں آزاد ہوں گی, پارلیمنٹ آزاد ہوگی, اور ڈیولیوشن آف پاور ہوگا نیچے تک. آپ دیکھیں نا کراچی کا کیا حال ہے, تو اسی طرح سندھ کا کیا حال ہے, پنجاب کے اندرونی ضلع میں چلے جائیں تو کیا حال ہے. چونکہ ڈیولیوشن آف پاور نہیں ہے, سارے پاور وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں, خرچے بھی وہی کرتے ہیں, فنڈ بھی وہی. آپ دیکھیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 20 ارب کا جہاز پاکستان کے اندر, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ جس کو تھوڑی سی بھی ایمپیتھی ہو, عوام کے ساتھ ہمدردی ہو, وہ لے سکتا ہے؟ یہ کتنے لوگ غریب ہیں. مافیا کا ملک ہے نا, ان کے لیے بنایا گیا ہے نا. اب یہ ہے نا, تو اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. دیکھیں اگر ریفارمز نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہیو اور ہیو ناٹ کی لڑائی ہوگی. آپ بھی سن رہے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں, ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے, حالات بہت خراب ہیں, اور تبدیلی نہیں آئی, اگر ریفارم نہیں آئی تو یہ ہو جائے گا. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی وہ ہوا اس لیے بھی کہ وہاں ایک جو مڈل کلاس تھی نا وہ سروائیو کر رہی تھی. اب مڈل کلاس جو ہے بڑی تیزی سے ڈیمینش ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. تو جب وہ غریب زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہیو اور ہیو ناٹ کی لڑائی ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اٹھیں اور ایک روز جو امیروں کے محلوں پہ قبضہ کر لیں. یہ ہوگا, نیچرلی ہوتا ہے. دن ایک جیسے نہیں رہتے انسان. وہ کہتے ہیں نا تانگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے. آپ اس کو کس طرح کنکلوڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ کشمیر ایشو کو اس وقت؟ دیکھیں مجھے جو اس وقت انفارچونیٹلی ریزالو نہیں نظر آ رہا. جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ تو اسٹریٹ شوٹر ہوتے ہیں, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, یا انہوں نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں نو میٹر وٹ وی ول ڈو اٹ سر, اوکے, سلوٹ مار کے کہتے ہیں یس سر, دوسری بات نہیں کرتے. لیکن یہ جو سیاستدان ہے یہ ان کا کام ہے کہ ان کے اندر ریزالو ہو, پیشن ہو, ویژن ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو. لیکن ابھی ہمارے یہاں سیاستدان نہیں ہے, ہمارے یہاں سٹوجز ہیں. نواز شریف کو جب وزیر اعلیٰ سرحد نے کہا جی میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں, تو شہباز شریف نے کہا جی میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب ایسا وزیر اعلیٰ ہو. اب کل بلاول صاحب نے ایک بیان دیا تھا تو آج ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی, اور انہوں نے کہا جی میں اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیٹ نہیں کہا. تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیٹ نہیں کہا تو اور کس کو کہا؟ آپ اسٹیٹ ہو, پارلیمنٹ اسٹیٹ ہے, آپ کی اسمبلی اسٹیٹ ہے, عدلیہ اسٹیٹ ہے, آپ تو اسٹیٹ ہو ہی نہیں ہو. اسٹیٹ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, مانو اس بات کو. یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں کہ بلاول نے کہا کہ وزیر اعظم حکومت سے تو اب ہمارا رشتہ صرف وزیر اعظم تک رہ گیا ہے, کشمیر میں بھی لوٹ مار کی, سیٹیں چھینی, پولنگ اسٹیشن چھینے, یہ لڑائی دکھائی جا رہی ہے اور وہاں خون بہ رہا ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کہانی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نظریاتی نہیں رہی, اور مفادات ہیں دونوں طرف, اور مفادات ان کے اس طرح جڑے ہوئے ہیں
اور یہ سمجھیں کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی جس پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا, جس پیپلز پارٹی کو بے نظیر بھٹو لیڈ کرتی تھی, جو پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی وہ اصولوں کی پارٹی تھی, جمہوریت کے لیے تھی. اب تو پیپلز پارٹی کمپرومائز ہو چکی ہے اور کمپلیسٹ ہے, اسی وجہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں نا. آپ دیکھیں پنجاب میں کہاں ہے, اب آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی آپ ختم سمجھیں پیپلز پارٹی. آپ کے خیال میں یہ جو کل سے لڑائی ان دونوں پارٹیوں کے درمیان, یہ کوئی نئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ واقعے پہ مٹی ڈالنے کے لیے توجہ عوام کی اس لڑائی کی طرف لگا دی جائے؟ دیکھیں یہ اس کے لڑتے رہتے ہیں آپس میں, اور اپنی ایگزسٹنس شو کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں نا, ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں. تو کوئی تیسری فورس تاکہ نہ آ جائے. تیسری فورس ایک عمران خان تھا, اس کو سب نے مل کے جیل میں بند کر دیا. تو ظاہر ہے یہ سارے ڈرامے بازی ہے. اگر ساری گراؤنڈ ریلیٹیز میں کشمیر میں تحریک انصاف کہاں ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کو تو انہوں نے اس کا وہ چھین لیا تھا. جب اس کا وہ انہوں نے سمبل ہی چھین لیا. پہلے ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو دے دیا, پھر سپریم کورٹ میں آرڈر ہوا سپریم کورٹ کو نہیں دینا, تو انہوں نے چھین لیا. اس کے بعد انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. اور وہ کچھ لوگ جنہوں نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں, یہ مقامی لوگوں کی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر وہ الیکشن نہ لڑے تو وہ فارغ ہو جاتے ہیں. مقامی دڑے بندی ہوتی ہے, اس میں کئی لوگ جو ہے آزاد کھڑے ہو گئے, کئی لوگ ادھر چلے گئے. آپ کی جو وہ استحکام پاکستان پارٹی ہے اس میں چلے گئے. مطلب اب گراؤنڈ پر کہیں کشمیر میں پی ٹی آئی وجود نہیں رکھتی؟ پی ٹی آئی جو ہے الیکٹورل پالیٹکس میں وجود نہیں رکھتی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن کے بائیکاٹ کے بجائے انڈیپینڈنٹ کھڑے کر کے اپنے لوگ تو بغیر جس طرح پاکستان میں لوگ کھڑے ہوئے تھے اسی طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا. ورکر اور سپورٹر تو ہوں گے نا, انہوں نے اس تحریک میں اس میں بھی کوئی حصہ نہیں ڈالا؟ جی ورکر بھی دیکھیں, آزاد کشمیر میں ایک بڑا آئرنی یہ ہے کہ وہاں برادریزم ابھی تک بڑا ہے. جو ٹرائبل سوسائٹی ہے تو وہ ایک اگر ٹرائب ادھر چلا جاتا ہے تو دوسرا ٹرائب جو اب ووٹ بھی لوگوں نے دیے نا, نہ چاہتے ہوئے ووٹ دیے, کہ انہوں نے کہا یار اگر میں نہ ووٹ دیے تو میرا ٹرائب کو بندہ رہ جائے گا, دوسرا نکل جائے گا, اس لیے میں ووٹ دیتا ہوں. حالانکہ وہ کہتا ہے میں کینڈیڈیٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں, لیکن اپنے ٹرائب کی خاطر جا کے ووٹ دیتا ہے تاکہ دوسرا ٹرائب نہ جیت جائے. کرے گی نا, انہوں نے کنکلوڈ کر کے چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ریزلٹ کیا آنا ہے سارے معاملے کا. دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ تو منور کر لیں گے. تو یہ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں آپ 500 بندوں کو 1000 کو مار کے بھی مسئلہ حل کر لیں گے, ڈسپرس کر لیں گے, لیکن یہ دیکھیں کہ آپ جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں ان کو کاٹتے ہوئے نسلیں لگیں گی, اور پھر اس کی جو امپلیکیشنز ہوں گی وہ بڑی لمبی ہوں گی اور دور رس ہوں گی. اس کا نقصان زیادہ ہوگا. آپ نے جو اپنے لاسز ہیں ان کو صحیح طرح سے ہر اینگل سے ایویلویٹ نہیں کیا, اینالائز نہیں کیا, اور آپ سیدھے لکیر کے فقیر چل رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ دے ڈونٹ کیئر, اور ہمارے پالیٹیشین تو وہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ تو اتنے لیم ڈک ہے, میں یقین کریں اتنا مایوس ہوا ہوں نا اس دفعہ جا کے جو میں نے دیکھا ہے. اور ابھی جو میں نے دیکھا کہ جس طرح بلاول صاحب نے اسٹیٹمنٹ چینج کی ہے, تو آپ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, دوسرے روز آپ چینج کر لیتے ہیں. چلے میرے جیسا بندہ ہو اس کی کوئی مجبوری ہے جی, سروائیول کی بات ہے یا کچھ ہے, لیکن آپ اس طرح کرتے ہیں تو کہاں رہ گئے اصول. تو پولیٹیشن تو نہیں. بہت پرانے سیاسی ورکر ہیں, بی بی سے آپ کے بڑا گہرا تعلق رہا ہے, بی بی ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا. بلوچستان کرائسس میں 30% ان کی ریٹ رہ گئی ہے. کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان روز بتاتے ہیں کہ یہ خود باہر نہیں نکل سکتے شام مغرب کے بعد, نہ فوج نکل سکتی نہ پولیس نکل سکتی ہے. جو پنجاب میں پولیٹیکل انریسٹ ہے, کراچی آپ نے ابھی خود بیان کیا, رہ گیا تھا کشمیر, وہاں پر بھی یہ ریاست چلتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے گی؟ وہ پہلے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے سارے چل رہی ہے, تو لگتا ہے کہ ان کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ یہ اللہ کے سارے چلے. ان کے جو طریقہ کار ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ریاست کو مٹانے چلے. کل میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی تھی جو کوئی ایک پاکستان کا میپ تھا اور آصم منیر صاحب ایسے پھاڑ رہے ہیں. اب وہ تو ظاہر ہے نہیں چاہیں گے, لیکن ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز تو اسی طرف جا رہی ہیں نا. پالیسی تو ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہیں. لوگوں کے پاس کیا ہوتی ہے, لوگ کیوں یونائٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ہوپ نظر آتی ہے کہ ایک ہوپ ہے. امریکہ میں ہم سارے لوگ کیوں نظر آئے یہاں پہ کہ ہمیں ایک پراسپیرٹی نظر آئی, ایک ہوپ نظر آئی. جب لوگوں کی ہوپ ختم ہو جائے, جب لوگوں کے اندر مایوسی ہو جائے, تو ان کو کوئی راستہ نظر نہ آئے
تو پھر کہاں پھر لوگ ریاست پہ یقین کیسے کرتے ہیں؟ اور ریاست کا بھی یہ حال ہو کہ لوگوں کو آپ دبا کے رکھے. اب یہ دیکھیں نا، جیسے یہ ٹیکٹس وہ ہوتے تھے جب ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، جو برٹن فوج تھی، وہ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، لڑاتے تھے، مارتے تھے، کیسز بناتے تھے. اب ہمارے پاس تو وہی رولز ہیں، ابھی تک وہی رولز چل رہے ہیں، ان میں ہم نے ترمیم بھی نہیں کی. تو اب اس طرح آپ 22ویں صدی میں 21ویں صدی میں آپ، لیکن آپ کے آئین وہی پرانا ہے، آپ کی سوچ وہی پرانی، آپ کا مائنڈ سیٹ وہی پرانا، تو آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ تو مشکل نظر آ رہا. آپ سیاست کے بڑے پرانے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اب ثابت نہیں ہو گیا کہ یہ تقسیم جو تھی ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف پوری ایک سازش تھی، اس کے نتائج بہتر نہیں نکلے، یہ ایکسپٹ کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ میں نے کسی اس میں کہا تھا وی لاگ میں کہ مولانا مجھے ابو الکلام آزاد کی وہ تحریریں جو ہے مجھے اب دہرا رہی ہیں کہ بھائی ان کا رویہ ٹھیک تھا، کہ شاید اگر یہ صورتحال ہوتی، ایک تو ہم متحد ہوتے کہ چلو ہم مسلمان ہیں، ہماری ہندو سے لڑائی تھی، آپس میں لڑائی نہ ہوتی. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو دیکھیں، انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، کشمیر کو، پاکستان کو، تو اس وقت تو ہم وہاں پہ 70-80 کروڑ لوگ ہوتے، تو ہماری تو وہاں ٹھیک ٹھاک طاقت ہوتی. لیکن ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اس وقت ظاہر ہے کہ ان کے جینوئن کنسرنز ہوں گے، کچھ سازشیں بھی ہوں گی، کچھ حالات بھی ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز آپ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سرکمسٹانسز ڈکٹیٹ سرکمسٹانسز. تو اس وقت حالات ایسے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا. لیکن اس کو سنبھال کے اگر رکھتے نا، میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر صحیح لیڈرشپ آ جائے اور یہ آرمی واپس اپنے کیمپوں میں چلی جائے، یقین کریں کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اور پاکستان کے اندر ریسورسز بھی بے تحاشا ہیں. یہ تو سب دیکھیں، تو اب بہت ان کچھ ہو باتوں میں سکتا دل ہے. نہیں لگتا، یہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں. اچھے لیڈر بھی آئے، بھٹو کو بھی مار دیا، بینظیر بڑی ہے نا، ان کو مار دیتے نا، اچھے لیڈر کو ایکسپٹ ہی میں وہی کہہ وہ رہا ہوں نہیں نا کرتے. کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس وہی کھائیں گے اکیلے. تو بس وہ ملک کے چلے ہر وہ بڑے کھائیں گے شہر جب تک ہے وہ تو ملک کھائیں گے، کے جب ہر رہا ہی نہ. بڑے شہر کی مہنگی ترین زمین سب سے پہلے قبضہ وہ کر لیتے ہیں. ہاں. وہ مکمل طور پہ کولونائزڈ ہے. یہ ہندوستان کے مسلمان جو ہندوستان میں رہ گئے وہ الگ عذاب میں ہیں، جو ادھر ہیں وہ الگ عذاب کا شکار ہے. ایگزیکٹلی. تو لگتا کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے آئندہ آنے والے 2-4-5 سال میں؟ غربت دیکھیں، 78 سال میں صرف یہ ترقی کی ہے کہ اگر پہلے غربت 14% تھی تو 20 ہوئی، 20 سے 22، 24، اب 45. اور حفیظ پاشا جیسے لوگ اور حسن ظفر جیسے لوگ تو کہتے ہیں یہ ابو 55 ہے. تو اس میں ہی ترقی ہو رہی ہے نا. تو اس کو کنکلوڈ کیسے کیا جائے؟ اب دیکھیں کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ 8,000 میں بندہ سروائیو کر سکتا ہے، غریب نہیں ہے جو 8,000 بنائے. اور خود وزیر اعظم ایک وقت میں ناشتہ بھی میرا خیال ہے 8 نہیں 50,000 کا کرتا ہوگا. کتنی ڈسپیرٹی ہے ہیو اور ہیو ناٹ میں، لوگوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے. پھر یہ جب ٹریول کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کتنا سٹاف لے کے جاتے ہیں، کتنے لوگ. 16 لاکھ روپے کا مٹن آتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں روزانہ. ہاں. تو اب دیکھیں کہ یہ تو حالات نظر آ رہے ہیں. لوگ میرا خیال ہے کہ وہ اس جگہ پر پہنچنے والے ہیں کہ جہاں جو ہے اگر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بامقصد تبدیلی نہیں ہوگی، تو پھر سول وار ہوگی. جب سول وار ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا کہ لوگوں کو جب ڈبل روٹی کے لیے لائن میں لگنا پڑے، آپ کا روپیہ اتنا گر جائے. اب دیکھیں ایک اور چیز میں نے نوٹ کیا، اس بار میں کشمیر میں بھی گیا ہوں، میں نے یہ نوٹ کیا کہ ینگ جو بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، وہ بہت کمزور ہیں. وہاں ڈائٹ کا بڑا پرابلم ہے. وہ بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کو پراپر خوراک نہیں مل رہی. اور جب ظاہر ہے پراپر خوراک نہیں مل رہی تو پھر وہ لوگ جو ہے ان کی کوگنیٹو سکلز کیسے کام کریں گی، ان کا برین کیسے کام کرے گا، اور ان کی نشو نمائی پراپر نہیں ہو رہی. تو وہ ہم ایک ایسی قوم بن رہی ہے کہ جو جس طرح پہلے ہم انڈینز کو کہتے تھے، اب ماشاءاللہ وہ اچھے ہیلدی ٹھیک یہی ٹھاک. کراچی میں نوجوان لڑکے جو ہے نا، اتنی سی کمرے ہیں ان کی. اب یہ دیکھیں یہ ایشوز کو ایڈریس کرنا کس کا کام ہے؟ جو پالیٹیشین جن کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے ایمپیتھی ہو اور جن کے اندر اسٹیٹسمین شپ ہو، وہ ان ایشوز کو لانگ ٹرم بنیادوں پہ حل کرتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم بنیادوں پہ حل کرنے والا ہمارے پاس کوئی سیاستدان ہے نہیں. اگر کوئی آتا ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. پاکستان آخری کے اندر سوال پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، پھر اجازت چاہیں گے ہم آپ سے. اب بھارت کا کوئی
सफाकाना रवैया मकबूजा कश्मीर में, जिसे मकबूजा कहते हैं, जो गलत कहते हैं, भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में कोई इकदाम होता है तो ये पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री उसकी मरम्मत किन अल्फाज में करेगी और कैसे करेगी? नहीं, ये करेंगे, ये चूंकि ये डीट है ना, हाँ ये डीट है, डीट आदमी का क्या होता है। अब मेरे लिए एक चीज मैं गलत कहता हूँ, पाकिस्तान गलत कर रहा है, तो मैं इंडिया को कैसे कहूंगा वो गलत कर रहा है? वो गलत कर रहा है तो ये भी गलत कर रहा है, मैं दोनों को कहूंगा कि गलत कर रहे हैं। लेकिन किस मुंह से? एक को तो नहीं कहेंगे ना, फिर हम दोनों को कहेंगे। लेकिन जहां डीट हो, जहां नौकरियां करनी हो ना, अब वो देखें हमारा एक एम्बेसडर भी यहाँ रहा, सदर भी रहा, तो वो इतनी झूठी बातें कर रहा है, एक मुंशी है वो तो था ही उनका दलाल, वरना जिस उम्र में उसे दोबारा लेकर आए बनाकर, और उसके वाकयात मुझे अकेले में सुनिएगा जो मेरे हैं, मैं यहाँ तो नहीं, मैं कर चुका हूँ लेकर, मगर वो दोबारा करने की जरूरत नहीं, वो इंतहाई घटिया तरीन आदमी है। नहीं, वो देखिए प्रॉब्लम एक अभी बात लंबी हो गई, मैं एक आपको एक रेफरेंस दूंगा। वो एक जायद सरफराज होते थे, मियां जायद सरफराज, वजीर थे, और मैं उस वक्त साफत नई शुरू की थी, तो उनसे बड़ी इंटरेक्शन होती थी। तो उनका एक मैंने वीडियो देखा, वो कहते हैं मैं जनरल जिलानी के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा मियां साहब नाश्ता क्या करेंगे? तो मैंने कहा कि जी मैं तो खाली ब्रेड और अंडा लूंगा, मैं शुगर है। उन्होंने कहा जूस? तो मैंने कहा जूस नहीं। तो कहते हैं जब नाश्ता आया तो उसमें अनार का जूस था, तो जनरल साहब ने जूस पिया, तो कहने लगे बहुत मजेदार है, आप भी पिए। तो मैंने कहा चलो मंगा लें। तो कहते हैं उन्होंने आवाज दी, ओ नवाज इधर आओ। तो कहते हैं वो एक लड़का आया जैकेट पहने, हाँ, तो मैंने कहा कि जाके जूस लाओ। तो वो जूस लाया, तो मैंने कहा ये कौन लड़का है? कहते हैं मियां शरीफ का लड़का है। कहते हैं बाद में कुछ अरसा बाद पता लगा वो वजीर खजाना बन गया। फिर जब इलेक्शन हुए तो ज़ियाउल हक ने उनसे कहा कि जायद सरफराज से मशवरा कर लो कि इसको वजीर आला बनाना है। तो मुझे बुलाया जिलानी साहब ने, तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि वो मलक अला यार खान है, उसको बनाया, वेटरन पॉलिटिशियन है। तो मुझे कहने लगे ये नवाज शरीफ के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, इसने वजीर खजाना आपने बना दिया उठा के इसको, बच्चे को, और अभी आप इसको वजीर आला बना दें। तो जिलानी साहब ने कहा ये गुड्डा सा है, जैसे कहेंगे वैसे करेगा। तो मैंने भी इस पे भी ला किया था, अगर आप गुड्डे गुड्डियां तलाश करके लाएंगे तो उनसे आप आगे नहीं जा सकेंगे। यस मैन कभी भी आपका ना वफादार हो सकता है, ना खैरख्वाह हो सकता है, वो अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है। मैं 2-2 घंटे बैठ के आर्मी के लोगों के सामने बात की और मैं अपनी दलील रखी, उनकी बात की, मैंने यस नहीं कहा, क्योंकि जो सही है उसको मैं यस कहूंगा, जो गलत है नहीं कहूंगा। लेकिन जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिन्होंने वो सीढ़ी इस्तेमाल करके कहीं पहुंचना होता है, वही आपके जो है वो आपको खराब करते हैं। तो इस वक्त आखिरी सवाल मुख्तसरन जवाब दीजिएगा और दिलचस्प दीजिएगा ताकि लोग एंजॉय करें। ये फाइक अयूब ब्रिगेडियर जो है ये ज्यादा जालिम है या जाने वाला फैज हमीद, इनमें फर्क क्या है? जी मैं तो, हाँ बात यह है कि फारूकी साहब, मैं असूली तौर पर शख्सियात के बारे में बात नहीं करता, मैं एक सिस्टम की और एक माइंड सेट की बात करता हूँ। एक माइंड सेट और एक सिस्टम जो प्रिवेल कर रहा है हमारे अदारों के अंदर भी, मेरा ख्याल है उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, उसको रिवैम्प करने की जरूरत है, उनको नई स्ट्रेटेजीज के साथ, नए एंगल के साथ चीजों को समझने और करने की जरूरत है। जो हमने अपना माइंड सेट, हमारे पॉलिटिशियंस को भी चेंज करना है, और हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी है, थियोक्रेसी है, जो भी है, सबको चेंज करना है। हम जब तक सारे अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो वही माइंड सेट लेके किसी का ज्यादा होगा, कोई कम होगा, लेकिन है तो वही लोग है ना, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपका जवाब बहुत ही पॉलिटिकल है, विच इज आई लाइक इट, मगर सारी दुनिया जानती है कि लोगों के नाम से, उनके रवैयों के नाम से तारीख लिखी गई है। और बिल्कुल तो पता लग जाएगा ना, वो तो मुअर्रख लिखेगा, लोग लिखेंगे, मैं तो मुअर्रख नहीं हूँ। तो नाइस टॉकिंग टू यू सर, सेम, बहुत बहुत शुक्रिया, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अपडेट रखिएगा।